ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا عظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور ساری حمد و ثنا و تعریفات اس مالک ازر اور مالک لم یلد ولم یولد والے مالک کے لیے، اس رب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات و رحمت کی عنایت اور صدقہ کہ ہم جیسوں کو بھی انہوں نے اپنی امت میں لیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم کہ ہم جیسوں کو بھی ابھی تک اس نے اپنی مخلوق میں رکھا ہو. آج کا جمعہ پیکر عشق رسول، کشتہ عشق رسول. کشتہ تب کام کرتا ہے، حکماء اطباء سے پوچھیں، ایک خاص عمر کے بعد نا دوائیاں اثر کرنا کم کر دیتی ہیں، تو کشتہ بڑی محنت سے تیار ہوتا ہے، کچھ چاندی کا کچھ سونے کا. تو بچنا چاہیے، ویسے تو آج کل درست تیار ہی نہیں کرتے، میں نے بزرگوں سے یہی سنا. اب وہ نہیں رہ کہ یک جان بڑی محنت کرتے تھے، تو وہ چاندی کا بھی تانبے کا بھی، تو وہ کشتہ ایسے ہوتا ہے یک جان کر دیتے ہیں، اور اس کی بڑی ہی معمولی مقدار بتاتے ہیں، خوراک کیا لینی ہے، کھانا کب ہے، کیسے کھانا ہے. کیونکہ یہ سننے کے بعد کئی لوگوں کا ذوق نہ بڑھ جائے، تو وہ سارے پھر مجھے دعائیں دیتے رہے. تو میں نے آپ کو صرف، ہو سکتا کوئی حکیم صاحب بیٹھے ہوں تو کہ میں بتاتا ہوں، تو مزاحن ہے، اجازت، بس میں نے جو اصل بات بتانی تھی. تو جس طرح وہ کشتہ دینے سے توانائیاں آ جاتی ہیں، کمزور پٹھے طاقتور ہو جاتے ہیں، انسان کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ تازگی آ جاتی ہے، جسم چست ہو جاتا ہے بیماریوں سے. تو جس طرح کشتے سے خیر پڑتی ہے تھوڑی مقدار میں. آج دور فتن ہے، فتنوں کا دور ہے، بتا رہے ہیں، اور بار بار بتاتا ہوں، بچے گا وہی جو اعتدال مسلک اہل سنت پر رہے گا، اور جو اپنی تعلیمات کے لیے کہیں بیٹھے گا، کہیں سنے گا، کسی کے پاس بیٹھ کر اپنی عادت بنائے گا، تب اس کا عقیدہ بچے گا. خالی موبائل پر بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا، بیٹھے گا، سنے گا، سمجھے گا. تو اس دور فتن کے اندر جہاں پر عشق رسول اور محبت رسول اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، اس دور میں جب ہر طرف سے ایمان پر، اسلام پر، تاجدار کائنات کی ذات پر بھی جسارتیں کی جا رہی ہیں، قرآن پر جسارتیں، اور اسلام پر ایک ہر طرح کا زوال نظر آ رہا ہے، اس دور میں اگر کوئی چاہتا ہے پھر سے توانائی عشق واپس آ جائے، اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کا ذکر پڑھے، آپ کے مناقب پر آپ کی سیرت کو پڑھا جائے. وہ کشتہ ہے جو اسلام کو پھر سے رواں دواں کرے، یہ وہ کشتہ ہے جو کمزور جسم اسلام کے اندر طاقت بپا کر دے گا، کمزور ایمان کو طاقتور بنا دے گا. اس لیے میں نے کہا کشتہ عشق رسول، یہ عشق رسول کا کشتہ ہے، عشق رسول کا کچھ تھا. اور اسی طرح
ہمیں 5، میں بار بار بتاتا ہوں، اہل سنت کو 5 خزانوں کا فیض ہے۔ سب سے پہلے توحید الہی، دوسرا عشق و ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری گٹی ہے، اور توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا بھی بیان ہوتا ہے، اور رسالت کا اقرار صرف نہیں کرتی، ہم اصرار کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنے ہونے کا اقرار کروا کر ساری چیزیں محبوب کی طرف موڑ دی ہیں، سیرت، کردار، صداقت، امانت، دیانت، عبادت، ریاضت کا کس سے لینی ہے؟ کہا محبوب کی طرف جاؤ، وہاں سے لے کر آؤ۔ بس میں نے اشارہ دے دیا۔ تیسرا تعظیم و محبت صحابہ، چوتھا مودت و تعظیم اہل بیت اطہار، پانچواں نسبت اولیاء۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں اب اس حوالے سے چونکہ دن جن کا ان کی بات ہے، تو ہم حضرت صدیق اکبر یار غار بھی یار مزار بھی، یہ شرف اتنا بڑا ہے، یار غار بھی یار مزار بھی، حضور کی لجپالی کے قربان جائیں، جو دنیا میں ساتھ تھے آج بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ رمز شناسائی مصطفیٰ، رمز شناسائی مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، وکیل مصطفیٰ، خطیب مصطفیٰ، حضرت جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارکہ، یہ ذاتیں محبت کے لیے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں۔ میں عرض کروں گا، فضیلتوں کے مقابلے نہیں کروائے جاتے، ہمارے ہاں یہ بڑا پرابلم ہے۔ آپ کا عقیدہ حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا ہے؟ سنا تو رہے ہیں۔ مولا علی کے بارے میں کیا؟ وہ بھی سناتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں، یہ ایک سوال ہے۔ ویسے فضیلت جس کو حضور نے فضیلت دی وہ فضیلت والا ہے، مقابلوں میں نہیں پھنسنا۔ کیا؟ اس سے آپ کا عقیدہ متزلزل ہوگا۔ دل کا کسی جانب جھک جانا اور ہے، مگر فیصلہ خدا اور مصطفیٰ پر اپنا سر اور اپنا سب کچھ خم کر دینا اور ہے۔ یہ بھی بتا دو، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان گرامی، آپ کی شان میں رب نے 14 سے 16 آیتیں اتاری ہیں، آپ کی شان میں اتری آیتیں۔ اب دور فتن کے اندر کئی لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ذہنوں میں پراگندگی ڈالتے ہیں، امت میں واقعات لا کر اور اس کا حوالہ دے کر، معاملات بگاڑ کر، اور اس کا وہ حوالہ دے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استغفر اللہ العظیم، میرے منہ میں خاک خاک در خاک، آپ کو آل پاک کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک دشمنی کرنے والا اور اس طرح کا ثابت کرنے کی جسارت کرتے ہیں، میرے پاس تو لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں، ان شخصیات کے ساتھ میں یہ لفظ کہوں، ایسی بات؟ تو میرا ان سے سوال ہے، ان کی فکر انگیزی سے سوال ہے۔ اللہ رب العزت کو تو پتا تھا نا، فرض کیا، میں ایک بات ایزیوم کر رہا ہوں، فرض کیا اللہ کو تو پتا تھا نا حضرت ابوبکر صدیق نے نعوذ باللہ من ذالک میرے منہ میں خاک بدل جانا ہے، پتا تھا کہ نہیں؟ نعوذ باللہ جاننے والا ہے نا اللہ رب العزت، ما کان ما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا جانتا ہے رب، اپنے خالص علم، اپنے شان علم کے ذریعے جانتا ہے، جو غائب میں ہے جو حاضر میں، وہ سب کو جانتا ہے، عالم الغیبی و شہادہ ہے، وہ اللہ کریم تو جانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ پر اعتبار کریں یا قرآن پر؟ جو بعد میں متشدد آ گئے لوگ، غلط آ گئے اور اس میں واقعات کو گڑ گڑ کر منسوب کر دیا گیا، کتب میں آ گیا، تو سوال یہ ہے، رب کریم تو جانتا تھا نا کہ انہوں نے بدل جانا ہے، کہ عبداللہ ابن ابی کی شان میں کوئی آیت رب نے اتاری؟ اسلام تو اس نے بھی قبول کیا تھا، کوئی آیت اتاری تو مجھے بتائیں، کافروں کی شان میں کوئی آیت اتاری ہے؟
تو جن کی شان رب بیان کرے، جو اپنا مال بلال حبشی کو چھڑانے کے لیے خرچ کرے حضور کے کہنے پر، اور بلال جیسے کو آزاد کروائے. ابھی میں روایت پڑھ رہا تھا، کسی نے کیا خوبصورت بات فرمائی. آپ فرما رہے تھے جب حضرت بلال حبشی کو آزاد کروا کر لائے نا سیدنا صدیق اکبر، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ بلال کو آزاد کرتا ہوں مگر اپنی غلامی آپ سے وابستہ رکھتا ہوں. آپ کا اب بھی میں غلامی ہوں، آپ کی غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتا. ہائے ہائے، کتنا پیارا جملہ ہے. جن کے مال خرچ کرنے پہ رب کا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ اس نے ابو بکر نے جو مال خرچ کیا ہے صرف میری رضا کے لیے، میری قربت کے لیے، میرے دیدار کے لیے، میری ملاقات کے لیے، میرے لیے خرچ کیا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ ہم سے راضی ہو جائے گا. وہ اس سے یعنی وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. ساری کائنات رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، چونکہ حضرت ابو بکر نے حضور کو راضی کیا. سبحان اللہ، حضور کے ساتھ تعلق ہو گیا تو رب نے کہا حبیب تیرا ابو بکر بھی اب بندہ مرتضیٰ ہے. بندہ مرتضیٰ جس کی رضا رب باری تعالیٰ محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھے. اقبال نہیں کہتے خودی، اقبال کے یہاں خودی سے مراد معرفت عشق ہے، معرفت محبت ہے. تو کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ قریب پوچھے بتا تو کیا چاہتا ہے. ساری کائنات اسے چاہتی ہے، اور جو حبیب کا ہو جائے رب کہتا ہے حبیب تیری وجہ سے میں بھی اسے چاہتا ہوں. یہ حضرت صدیق اکبر ہے، اور وہ صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق فرمائی. گھر والوں سے باہر پہلے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ، میں نمبروں میں نہیں پھنساتا، محبت کی بات محبت کے ساتھ. میں آپ سے بھی کہوں گا ایسا جو مقابلے کروائے نا اس سے بچ جائیں کہ وہ خلیفہ ہیں یہ خلیفہ ہیں. بھائی خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر ہیں، اور چارم خلیفہ مولا علی اور مرتضیٰ ہیں بس. اور اسی طرح جس طرح ظاہری خلافت سیدنا مولا علی کے پاس ہے، باطنی خلافت مولا علی کے پاس ہے، اسی طرح حضرت صدیق اکبر بھی خلافت ان کو بھی خیر والی برکت والی اور ولایت کی بھی ملی ہے. اسی لیے ان سے سلسلہ نقشبند چلا ہے. مولا علی بھی ولایت کے خلیفہ ہیں. یہ میں اس لیے میں نمبروں کے بجائے محبت کے قائل بنے. بات آگی سر. تو اب عرض کرتا ہوں آپ کی شان میں قرآن نے، میں یہاں پر 2 مقامات لوں گا صرف، اور ان میں سے ایک شاید پہلے بھی ہو، لیکن اس کو اس انداز میں، وہ سورہ توبہ کا جو مقام میں نے تلاوت کیا یہ اتنا پیارا مقام ہے کہ بار بار دل کرتا ہے اس کا ذکر کیا جائے. حضرت صدیق اکبر اول خطیب اسلام ہے حضور کے بعد. زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، اور آپ یہی پوچھتے رہے بتاؤ میرے حضور کیسے. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے آپ کو زد و کوب کیا جا رہا. 6 غلام آزاد کیے تھے حضرت صدیق اکبر نے حضور کے کہنے پر. عامر بن فہیرہ کو آزاد کروایا، عمار بن یاسر کو آزاد کروایا، بلال حبشی کو آزاد کروایا. 40,000 درہم کے مالک تھے، سب کے سب تاجدار کائنات پر قربان کر دی. کہا حضور آپ پر خزانہ بنتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کا خزانہ بنتا ہے. اور آپ نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی کہ جب آپ ہجرت مدینہ کر کے گئے تو ان کے والد حضرت ابو قحافہ بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد. ابو قحافہ اور شخصیت بھی ایسی جن کے باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، 3 نسلیں صحابہ میں شامل. اور صحابیت وہ شرف ہے کہ ادنا صحابی، جس نے ادنا نہیں کہنا چاہیے، مثلا وہ صحابی جنہوں نے صرف کلمہ پڑھ کر حضور کو دیکھا اور دنیا فانی سے کوچ کر گئے، کوئی وقت نہیں ملا اعمال کا. حضور نے کہا یہ بھی جنتی ہے. پوچھا کیوں؟ اس کی وجہ ایک ہے کہ اس نے ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. یہ کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی، حج بعد میں آیا، شراب کی حرام کا حکم بعد میں آیا، سود کی حرمت کا حکم بعد میں آیا، پردے کے احکام بعد میں آئے، نکاح کے احکام بعد میں آئے، وراثت کے احکام پہلے آئے. پھر بھی صحابی
ہجرت مدینہ والے سے پہلے بھی صحابی ہے تو ہجرت مدینہ کے بعد آیا، کس نے صحابی بنا دیا؟ کہ بس وہ جو چہرہ حبیب کا دیدار کیا، تاجدار کائنات کو تکا، محبوب کے چہرے کو تکا، وظیفہ کیا۔ میں تو کہتا ہوں حضور کے چہرے کا وظیفہ کرنے والے تھے۔ بیٹھ تشریف رکھے، حضور کو دیکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ لوگ ہیں۔ تو ان کے حوالے سے ہجرت مدینہ کے بعد جب چل جا چکے حضرت صدیق اکبر، تو ابو قحافہ پوچھنے لگے، دادا پوچھنے لگے پوتوں پوتیوں سے، بتاؤ ابو بکر کچھ گھر بھی چھوڑ کر گیا ہے کہ سب کچھ ہی لے گیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اب بچیوں کی تربیت دیکھیں حضور، یہ ہے تربیت، دین کے اوپر چلانا۔ اور بیٹی حضرت اسما جیسی ہو، اسما بنت ابی بکر، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ، تو انہوں نے کیا کیا، ایک تھیلی لی، تھیلی اشرفیوں والی، درموں والی تھیلی لے کر اس میں پتھر بڑے۔ اب دادا ابو ذرا نبینا تھے، ہاتھ لگا کر کہا تھوڑا مال ہے کہ اور لائیں؟ ابا جی بہت چھوڑ کر گئے ہیں، اور حقیقت میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، سب کچھ ہی حضور کے لیے ساتھ لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہجرت کے دنوں میں حضور کثرت سے ہمارے گھر آتے، سبحان اللہ، کثرت سے گھر تشریف لاتے، اور ان اوقات میں بھی آتے جن اوقات میں آپ عموماً تشریف نہیں لاتے تھے۔ ہر چیز مشاورت کرتے میرے بابا جان سے، حضرت ابوبکر صدیق سے مشاورت کرتے۔ تو ہجرت کی بات چلی تو حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اندازہ ہے میں نے پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں خرید کے رکھ لی ہوئی ہیں، آپ حکم کریں گے اشارہ ہوگا چل پڑے گا، ابھی ذرا ہم ان کو ذرا کھلا پلا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ سڈول بھی رہیں، تیز بھی رہیں، چست بھی رہیں، اور ہم تیزی کے ساتھ مدینے جا سکیں۔ اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کی ہجرت کے لیے غار ثور میں پہنچے، غار ثور کا مقام، ثور کہتے بیل کو اصل میں، یعنی وہ پہاڑ ایسے بڑا سا لگتا ہے، آج بھی مقام رحمت ہے، آج بھی مقام کرم ہے، جہاں حضور نے قیام کیا، جہاں رحمتیں پڑی، اس پہاڑ میں قیام ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا دامن چاک کر کر، یہ ہے حبیب کو منانا، اور یہ ہے یقین اپنی قیادت اور اپنے مصطفیٰ پر۔ حضرت صدیق اکبر کا اپنا دامن پھاڑ کر کہہ سکتے تھے نا صحابہ، یا رسول اللہ ساڑھے تے کونیاں شرفیاں برس دیاں، ہم کیوں مار کھائیں، فرشتے ان کو کیوں نہیں مارتے؟ بولیے کوئی ایک صحابی کا جملہ دکھا دیں۔ حق کے راستے میں مصائب آنا ضروری ہے، مصائب آتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ بس میں اتنا اشارہ دے کر آگے چلتا ہوں، اور پچھلا واقعہ پہلے مکمل کر لوں۔ تو حضرت صدیق اکبر پہلے جب خطیب کے طور پر، بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پل پڑے کفار، پھر میں آتا ہوں واپس، میں بھول گیا تھا، پل پڑے تو حضرت صدیق اکبر نے آ کر چھڑایا، اور چھڑا کر فرمایا تم میرے آقا کے ساتھ یہ کیوں کرتے ہو؟ بس یہی نہ انہوں نے کہا اللہ ایک ہے؟ تو پاس کوئی کھڑا تھا تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا ابن ابی قحافہ مجنون، یہ ابو بکر ہے، ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر، جو بڑا دانا بینا ہوتا تھا مگر اب پاگل ہو گیا، حضور کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے۔ لوگوں آج بھی دور ایسا ہی ہے، آج بھی جب ہم حضور کے نقش قدم پر چلیں گے، تاجدار کائنات کی بات کریں گے، پوچھے لوگ کیا کہتے ہیں پاگل ہے، یہ تو سادہ ہے۔ لوگوں وہ جو اس سادگی والا ہو جاتا ہے رب کو وہی پسند ہے۔ خدا کی قسم ہماری قبر میں کسی نے کام نہیں آنا جو آج ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، یہ کیوں نہیں کہتے اللہ رسول کیا کہیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پہنچے، اپنے دامن کو پھاڑ کر صفائی کی، محبوب کے قابل بنایا، آخری رہ گیا ایک سوراخ تو وہاں پر اپنی ایڑی رکھ دی، اژدہا تھا وہاں، حضور کو بلایا، اور ایک مقام پہ آتا ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر سوار کر کر حضور کو لے کر گیا۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، شرف اور فیض دینے کی بات ہے نا، مولا علی المرتضیٰ جب خانہ کعبہ میں بت گرا رہے تھے تو مولا علی کو حضور نے فرمایا علی میں تم پر کھڑا ہوتا ہوں اور بت گراتا ہوں،
تو مولا علی المرتضیٰ اتنے سڈول، اتنے شاندار جسم والے، ظاہری طور پر بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوجھ مبارک کو، یعنی آپ کے وزن مبارک کو، جسم مبارک کو سنبھال نہ سک رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر علی اب میرے کندھے پہ تم کھڑے ہو، تم نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکو۔ ایک بتانا چاہا، اچھا میں اس مضمون میں آگے نہیں جا رہا، صرف سمجھانا، اب نا آج دور ہے ہر چیز کی وضاحت میں پھر ٹائم لگ جاتا، بس میں نے اشارتاً محبتاً، مقابلتاً بات نہیں ہو رہی، پھر کہہ رہا ہوں یہ محبتاً ہے، یہ محبت کم ہے حضور جنہیں کہیں من کنت مولاہ فعلی جو مولا، یہ کم ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، علی جو منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ کیا شان ہے۔ اب واپس پلٹتا ہوں، تو ادھر صدیق اکبر کا مقام ہے نا، حضور نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، نہیں ابو بکر نے حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اور ادھر مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے کندھے پر چڑھا، اور بت میں ڈھا تو رہا تھا مگر ایسے ہی تھا جیسے میں عرش کو تک رہا ہوں ہاتھ ہی لگا لوں گا، یعنی ان کو کچھ اور مشاہدات کروانا مقصود تھا، کوئی منازل طے کروانا مقصود تھا، اور ادھر ابو بکر کی شان کیا ہے، ہائے ہائے، حضور سیدنا صدیق اکبر خود سرکار کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے، یارو کوئی ایسی بھی محبت کرتا ہے کہ میرے محبوب کو کہیں کوئی نکیلی چٹان، کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے کہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، تھکن نہ ہو، اور انہیں لے جا کر اس غار میں لے کے جائیں۔ اب اس مقام کے اوپر میں نص قطعی اور شان صحابیت سیدنا صدیق اکبر پر بات کرتا ہوں، اور سوال ہے یہ مقام ایسا ہے، قرآن میں جتنی بھی آیات اس سے پہلے جو شان نزول کا اصول عامہ ہے، وہ اصول یہ ہے کہ آپ نے کسی کی شان میں آیت کا دیکھنا ہو تو اس کا حدیث سے پتہ لگتا ہے، کسی نے اسلام قبول کیا تو حدیث سے پتہ لگتا ہے، کسی کا صحابی ہونا کہ فلاں مقام پر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مقام یہ تھا، تاریخ یہ تھی، سال یہ تھا، فلاں جنگ تھی، فلاں مقام تھا، حدیبیہ تھا، بدر تھا، حنین تھا، احد تھا، کیا تھا، اس مقام پر حدیث سے ہمیں خیر لینی پڑتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے شان نزول میں آئی، کچھ کہتے ہیں فلاں کے لیے اتری، کچھ کہتے ہیں فلاں کے لیے اتری، مگر یہ قرآن کا علیحدہ مقام ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اے کافرو کیا ہو گیا اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو کیا ہوا، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو مدد کی نا اپنے حبیب کی۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، یہاں پر تین تعینات لایا، تین اذ لایا، تین تخصیصات لایا، تین خاص باتیں کی۔ پہلا اذ کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکالا، پتہ لگا ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے۔ پہلا اذ لا کر تعین قرآن نے کر دی کہ اس سے مراد خالی واقعہ ہی، صرف اس وقت جس مقام پر جس واقعے کی ڈسکشن ہو رہی ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، وہ حضرت صدیق اکبر کی نسبت سے واقعہ بتایا جا رہا ہے، ہجرت مدینہ کا ہے۔ پھر فرمایا آگے قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں میں سے دوسرے، جب وہ دونوں غار میں تھے، تو اب یہاں پر مقام آ گیا کہ جگہ کون سی تھی، یہاں بھی تخصیص کر دی گئی۔ فرمایا مقام وہ غار والا تھا جس میں صرف دو لوگ تھے، یا مصطفیٰ کریم تھے یا ابو بکر صدیق تھے، یہ دو لوگ تھے۔ اس مقام پر آ کر پھر آگے رب نے تیسری تعین لگائی، اذ یقول لصاحبہ، اور جب انہوں نے یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، اب یہاں پر سارے مجتمع ہیں، تفسیر نمونہ اہل تشیع کی لے لیں، بے شمار تفسیر اہل تشیع کی بتا رہا ہوں آج نام لے کر، ان کے اندر اور ہمارے ہاں تو ہے ہی سینکڑوں، اگر حوالے جات چاہیں تو میں وہ بھی دے سکوں گا۔ فرمایا اس یقول لصاحبی سے مراد صرف ایک ذات ہے، صرف ایک ذات ہے، کوئی اور نہیں، سب کے ہاں ایک ہی بات ہے اور ایک ہی شخصیت ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسری بات، چوتھی بات اس کے اندر، یہ وہ واحد صحابی ہیں
جنہیں کسی اور نے نہیں، قرآن کی نص قطعی نے صحابیت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. یہ اکیلے ہیں، اس میں انفرادیت ہے، منفرد ہیں، جدا ہیں، شان والے ہیں، رفت والے ہیں، علو والے ہیں. اوروں کے لیے حدیث کو پڑھنا پڑے گا کہ فلاں صحابی کب ہوئے. ابو بکر وہ ہیں جن کو رب نے خود صحابی کہا ہے، اور جن کو رب صحابی کہے، جن کی شان میں آیتیں اتارے، وہ بھی بدلا کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے وہ بدل جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ آقا کی تعلیمات کے خلاف ہو جائیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی آل پاک کے خلاف چلے جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یاد رکھیے، تاریخ بدل سکتی ہے، قرآن نہیں بدل سکتا. جب ان اشخاص کی بات آئے تو ان کو قرآن کی نظر سے دیکھو اور پھر آگے چلیں. اذ یقول لصاحبہ، کیا کہا حضور نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ فکر مندی تھی نا کہ آپ کپڑوں سے پہلے اس غار کے سوراخ بند کر رہے ہیں. فکر مندی تھی نا اپنے کندھوں پر حضور کو سوار کر رہے ہیں. فکر مندی تھی نا کہ وہ جو خالی جگہ رہ گئی تھا، خالی سپیس رہ گئی تھی غار میں، اس میں اپنی ایڑی رکھ رہے ہیں. یہ ساری فکر مندی تھی. تو حضور نے اپنے ابو بکر صحابی سے کہا، اے ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، تکلیف میں مت آ، غمگین نہ ہو. ان اللہ معنا. رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا، یہ جملہ معرفت و عرفان ہے کہ ابھی میرے ابو بکر، میرے صدیق، تو نے اپنی جان میرے لیے جان جوکھوں میں ڈالی. اژدہا سے، سانپ سے تو نے اپنے آپ کو ڈسوا لیا. اپنی جان آفری کے سپرد کرنے کے لیے، مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ پھر آپ کو آرام آ گیا، سکون آ گیا. مگر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا. یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے. حضور چاہتے تو یہ فرماتے میرے ساتھ ہے، فرمایا نہیں ابو بکر، تو نے مجھ پر سب کچھ قربان کیا ہے، تو سن، جو اس وقت معیت خدا بندی مجھے حاصل ہے، وہی معیت میں تجھے عطا کرتا ہوں. تجھے بھی اللہ کی معیت حاصل ہے. اور جن کو معیت خدا مل جائے وہ بھی کبھی ختم ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی مر سکتے ہیں نہیں. اسی وجہ سے آج بھی وہ حضور کے ساتھ ہیں اور حشر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. ابو بکر، ماشاءاللہ، سلامت رہیں. تو عرض کر رہا ہوں، تو وہ معیت حضور نے کتنا پیارا جملہ عارفانہ عطا فرمایا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک ابو بکر اب ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو. اور آگے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. اب آگے آتا ہے، پس اللہ نے اس کے دل پر سکونت، تسکین، اطمینان نازل کیا. کس کے دل پر؟ تاجدار کائنات کا دل تو سکون والا ہے. حضور مضطرب نہیں ہے، تاجدار کائنات پریشان نہیں ہے، بلکہ کس کا دل مضطرب تھا؟ محبت مصطفیٰ میں، حفاظت مصطفیٰ میں. وہ حضرت ابو بکر تھے تو رب نے کہا میں نے ابو بکر کے دل پر تسکین اتاری. ہائے ہائے، اس پر سکونت نازل کی، تسکین اتاری. جو رب کی تسکین والے ہو جائیں، رب کے سکون والے ہو جائیں، رب کی رحمت والے ہو جائیں، رب کی محبت والے ہو جائیں، رب کی چاہت والے ہو جائیں، جن کو سکون الہیہ خیر نصیب ہو جائے، وہ بھی کبھی اور طرف جا سکتے ہیں نہیں. جن کو تسکین الہیہ بصدقہ مصطفیٰ مل جائے وہ کٹ تو سکتے ہیں، مگر محبت و ادب و تعظیم مصطفیٰ میں بک نہیں سکتے ہیں. آگے آئیں، فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس کی مدد کی ان لشکروں کے ذریعے جن کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. لم تروہا، فرشتوں کے ذریعے. ایسا بھی آتا ہے، یہ میں اہل تشیع کی تفسیر میں نے خود پڑھا اور سنا ہے، پڑھا بھی ہے سنا بھی.
حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھ کر آپ نے دیکھا کہ دوسری طرف کا دروازہ اور غار کھل گیا ہے اور وہاں پر ایک دریا ہے، اور حضرت جعفر الطیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کشتی لے کر آئے ہیں اور اشارہ کر رہے گھبرانا نہیں، ہم آ گئے ہیں آپ کو لینے کے لیے۔ یہ محبت کا پہلو، یہ چاہت کا پہلو، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا، اور فرمایا اور اللہ رب العزت نے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکتے تھے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، فروتر کر دیا، جو چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہاں تھے جب غار میں تھے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس کا مقصد کچھ اور تھا، آپ ناراض ہو گئے مولا علی المرتضیٰ۔ فرمایا تو ہلاک ہو، میں حضور کے بستر پر تھا اور غار میں ابوبکر مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ مولا علی نے منہ بند کر دیا، اس کو کہا میں حضور کے بستر پر تھا اور ابوبکر حضور کی معیت میں غار میں تھے، اور غار میں کیا کرتے ہوں گے؟ نماز بھی باقاعدہ 5 ٹائم فرض تو بعد میں ہوئی نا، آ گئی تھی، وہ تو ہجرت مدینہ کے بعد باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع، اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے، یہ بھی بتا دوں، مگر کیا تھا، لازم تو نہیں تھی، تو اس فکر مندی میں کیا کرتے ہوں گے؟ بس وہ جو نظارہ ہے نا وہ عشق والے جانتے ہیں، جنہوں نے ایک لمحہ دیکھا نا دیکھتے رہے، حضوری والے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جیسے، لاؤ مختی مخطط برد یمن، من بھاور جھلک دکھاؤ سجن، وہاں مٹھڑیاں گالیاں لاؤ سجن، ہمراہ وادی سن جو گھڑیاں، ان کا مقام اور ہوتا ہے، ان کے معاملے اور ہوتے ہیں، اور ادھر ابوبکر ہیں، 3 دن 3 راتیں چہرہ مصطفیٰ ہے اور آنکھیں ابوبکر کی ہیں، تک رہے ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر۔ اب دوسرا مقام لیتا ہوں، انشاءاللہ اس مضمون کو ہم آگے پھر احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے۔ دوسرا مقام یہ سورہ النور شریف کا ہے، یہ بھی عجب مقام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی واقعہ افق، اب میں مختصر کرتے ہوئے، الزام لگایا عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت و عفت پر، بڑے عجیب حالات تھے، اندازہ لگائیں اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی حضور کی ذات مقدسہ پر اور حضرت صدیق اکبر پر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جا رہی تھی تو ان کے ساتھ ام مستح، یہ خالہ تھی، ماں تھی حضرت مستح کی، مستح بدری صحابی تھے، مگر حضرت صدیق اکبر نے ان کو پالا تھا، خالہ زاد لگتے تھے ان کو، ام مستح خالہ تھی۔ تو آپ جا رہی تھیں باہر، صبح صبح نکلتے تھے، تو آپ نے ایسے پھسلنے لگی، ام مستح پھسلنے لگی تو کہتے لگی برا ہو مستح کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضور کا صحابی ہے، آپ انہیں برا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا عائشہ، وہ بھی شامل ہو گیا ہے آپ پر الزام لگانے والوں۔ انہوں نے کہا کون سا الزام؟ پھر وہ بتایا ہے، وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ مجھ پر یہ الزام لگ گیا، وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کی پھر شان میں اگر حضور بولتے تو کہتے بیوی کی سائڈ لے لی، کتنی خطرناک گیم کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اندازہ لگائیں آپ۔ اور ادھر کیا ہوا؟ رب نے سورہ نور میں آیتیں اتار دی برات سیدہ عائشہ صدیقہ میں، جن کی شان میں رب آیتیں اتارے، ان جیسا کون؟ ابو بکر کی شان میں بھی اتری، وہ صدیق اکبر ہیں، اور یہ عائشہ یہ صدیقہ کائنات ام المومنین ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں بھی رب نے قرآن میں آیتیں اتاری۔ اور حضرت صدیق اکبر نے جب سنا نا کہ مستہ بھی شامل ہو گیا، وہ تو مجھے جانتا ہے، ہم نوالا، میں اسے، میری سرپرستی میں رہتا ہے، پلتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جوان ہو گیا، وہ بھی شامل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آج سے میں مستہ کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں مستہ کی سرپرستی نہیں کروں گا۔ یہ بات ہوئی تو رب نے سورہ نور میں آیتیں اتاری۔ شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا وَلَا
یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. فرمایا تم میں سے جو بزرگی والے اور فضل والے اور کشائش والے، رب جنہیں فضل والا کہے، بتائیں اگر رب ابو بکر کو فضل والا کہے تو حرج نہیں، تو اسی نسبت سے ہم اپنے بزرگوں کو لقب دے دے تو وہ حرج کیسے ہو گیا؟ رب فضل والا کہہ رہا ہے حضرت صدیق اکبر کو، فضل والے اور بزرگی والے، کشائش والے، کشادگی والے. اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں، محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی امداد نہ کریں گے. یعنی مستہ کے خلاف بات نہ، مستہ سے آپ نے بات نہیں اٹھانی. مستہ بدری بھی ہیں، آپ ہجرت بھی کرنے والا تھا، وہ بیچارہ مسکین بھی تھا، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ نے اس کے خلاف نہیں جانا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے ابو بکر اس کا قصور معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. بس اختتام کر رہا ہوں. درگزر کر دیں، معاف کر دیں. رب کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں غلطی ہو گئی ہے اس سے، مگر آپ کے شیان شان نہیں کہ آپ بدلہ لیں. اگر وہ اپنی سرشت بدل رہا ہے تو آپ نہ بدلیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ یہاں بھی واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ میں نے قرآن کے 2-3 مقامات سے صرف آپ کو مقام سیدنا صدیق اکبر کی بات بتائی اور میت مصطفیٰ میں آنے کا بتایا. اللہ ہم سب کو حضور سیدنا صدیق اکبر کی راہ پر چلنے والا اور ان کے صدق سے اور کشتہ عشق رسول سے خیر پانے والا بنائے. وما علی الا البلاغ.